السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز ود می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نیا ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ملے کچھ اس طرح بائی سمن وحید۔ اور بہت اچھا فنی سا اور فرینڈشپ بیسڈ اور لو سٹوری بیسڈ ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا خواب کو اتنا پیار دیا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بھی جو ہے وہ بہت پسند آئے گا۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈھولکی کی بلند تھاپ، تیز تیز گونجتی تالیوں کی آواز، مہندی کی دل فریب خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ فل پیلا جوڑا پہنے، سر پر لال چنری اوڑے وہ بیٹھی مسکرا کر اپنی گانے گاتی سہیلیوں کو دیکھ رہی تھی، جو دو ٹیموں کی شکل میں بیٹھی باری باری گانے گا رہی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں بندھا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی، اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرتی، اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی لاؤنج میں شور بلند ہوا تھا کہ لڑکے والے آ گئے ہیں، مہندی کی رسم شروع کریں۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز اس کے گھر کے لان میں بنے اسٹیج پر لائی اور اسے اسٹیج پر پڑے جھولے پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رسم حنا شروع ہوئی۔ پہلے اس کے سسرال والوں نے، پھر اس کے اپنے گھر کے بڑوں نے، اس کے اکلوتے بھائی نے، رشتہ داروں نے، اس کے کزنز، اس کی سہیلیوں نے بڑے لاڈ سے رسم حنا ادا کی۔ اس کی ساس پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی اس کے سر پر اوڑی لال چنری سیٹ کرتی اسے پیار کر رہی تھی اور جانے سے پہلے اسے کہتی ہیں کہ اپنا خوب خیال رکھنا، ہم کل انشاءاللہ پوری بارات کے ساتھ تمہیں لینے آئیں گے۔ اچھا بھابھی، اب ہم چلتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اس کی ساس نے اس کے پاس کھڑی اس کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے جانے کی اطلاع دی اور ان سے گلے ملتی ہوئی باقی مہمانوں کے ہمراہ چلے گئی۔ آہستہ آہستہ سب مہمان بھی جانا شروع ہو گئے۔ اس کے سسرال والوں کے جانے کے بعد اس کی سہیلیاں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی جس میں نظر آنے والی لڑکی نے، جس نے پھولوں کے زیور پہنے، اپنے کمر تک آتے لمبے گولڈن بالوں کو چٹیا میں مکید کر کے ایک سائڈ سے آگے نکالے، آنکھوں کے اوپر لائنر لگائے جس سے اس کی کالی آنکھیں موٹی اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ وہ اپنا عکس دیکھنے میں اتنی محو تھی جب اس موبائل کی مسلسل بجتی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے پلٹ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا جو کہ بج رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے موبائل کو اٹھایا اور اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے گلابی لبوں کو چھوا تھا۔ اپنے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے اس پر سلامتی بھیجی گئی اور وہ سلام کا جواب دینے ہی والی تھی جب دوسری طرف سے گونجتی بھاری مردانہ آواز میں کوئی شخص اس سے مخاطب پوچھتا ہے، آپ زہرا بات کر رہی ہیں؟ وہ تو آج پہلی بار فون پر اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر بڑی مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالتے ہوئے اس نے جی کہا۔ مقابل تو شاید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی فوراً بولنا شروع ہوا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے مما کو 1000 دفعہ کہی ہے، مگر انہیں اپنے خاندان کی عزت اور اپنی بھتیجی اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے۔ تم پلیز میری طرف سے اپنے گھر والوں کو انکار کر دینا، میں آج رات کی فلائٹ سے ہی امریکہ واپس جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ تھے یا آگ کے شعلے جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے؟ اسے اپنے کانوں سے سنی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے چھاؤں سے لا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے دل کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی، اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس سے زیادہ اس کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ زمین پر گرتی ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ ایک بڑا سا ہال جسے غباروں سے اور دوسرے ڈیکوریشن کے مواد سے سجایا گیا تھا، میں ہر طرف میوزک کی آواز گونج رہی تھی، مدھم روشنی، ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے، ڈرنک کرتے لڑکے لڑکیاں۔ ایسے میں وہ تھوڑا سا بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ ڈانس فلور سے قدرے دور ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے ٹائم پاس کر رہا ہو۔ یار حدید، تو بھی کمال کرتا ہے، میری برتھ ڈے پارٹی چھوڑ کر تو اپنے فون میں لگا ہوا ہے۔ ہادی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خفکی سے بولا۔ حدید نے ایک آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ برتھ ڈے پارٹی ہے؟ ہادی نے ایک نظر پورے ہال کی طرف دیکھا، پھر اپنے مغرور دوست کی طرف دیکھا تھا۔ میرا اتنا پیسہ لگ گیا اور تو ابھی بھی خوش نہیں ہے؟ یہ برتھ ڈے پارٹی کم اور ہینس پارٹی زیادہ لگ رہی ہے۔ اس کی بات سے اس نے خفیف سے لہجے میں دیکھ کر کہا۔ ہادی نے اب کی بار اپنی ہنسی ہونٹوں میں دباتے ہوئے پوچھا، مطلب اتنی چڑیلوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہم دوستوں کو بھی تو بلا کر سیلیبریٹ کر سکتے تھے نا؟ اس نے ایک نظر ڈانس فلور پر نظر آتے اپنے کلاس فیلوز جن میں اکثریت لڑکیوں کی تھی چڑھ کر کہا، یہ مت سمجھے گا آپ لوگ کہ حدیث صاحب لڑکیوں سے اجتناب کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی لاتعداد گرل فرینڈز ہیں، مگر آج اس کا کسی بات پر موڈ آف تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھا۔
ہادی اپنے صوفے سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور ایک بازو اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولا، میری جان، یہ چڑیلے نہیں ہیں، پریاں ہیں پریاں، دیکھو میری پارٹی میں ان کی وجہ سے کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ ہادی اس کے کان کے قریب ہو کر ایسے یہ بات کہہ رہا تھا جیسے کوئی بڑی پتے کی بات بتا رہا ہو۔ مگر یہ پریاں بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہیں، ہر روز نہیں۔ حدید نے سامنے ڈانس فلور کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اچھا حدید، چل اٹھ یار، آؤ انجوائے کرتے ہیں، مطلب تھوڑا ڈانس وانس۔ ہادی ایک آنکھ دبا کر ذو معنی انداز میں کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتا بالکل اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ڈانس فلور کی طرف لے جانے لگا۔ ہادی، میں نے آج تک تجھ سے بڑا کمینہ نہیں دیکھا۔ حدید اسے منع کرنے ہی والا تھا کہ اس کا موڈ نہیں ہے، مگر اس کے یوں گھسیٹنے پر ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، اب دیکھ لو، مگر دھیان سے، مجھے نظر نہ لگا دینا، ویسے بھی مجھے لوگوں کی نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ اس بات کے دوران ہادی نے ایسی شکل بنائی جیسے اپنا دیدار کروا کر کوئی احسان کر رہا ہو۔ ہادی اپنی بات کہہ کر اسے منہ چڑھا کر فوراً سے وہاں سے بھاگا تھا۔ حدید تو اس کے نئے نئے ڈرامے روز دیکھتا تھا، 1 منٹ میں رنگ بدلتا تھا حدی۔ اس کی اس بات پر حدید نے پیچھے سے بلند آواز میں ہر بار کہے جانے والے الفاظ دہرائے تھے، یہ منہ اور نظر لگے گی خوش فہمیاں، اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے پیچھے ڈانس فلور کی طرف بڑھا تھا۔ اگلی صبح وہ تقریباً 10 بجے ہوش میں آئی، اپنی نیم و آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ابھی تک مہندی کے جوڑے میں ہی ملبوس تھی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو پریشانی سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ فوراً بولی تھی، زہرا کیسی ہو؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، تم ٹھیک ہو؟ میں تیمی کو بلا کر لاتی ہوں، صبح سے کتنے چکر لگا کر گئی ہیں تمہارے کمرے کے۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی جب زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیا میری بارات آ رہی ہے؟ احمد شادی کے لیے مان گئے نا؟ پھپھو نے انہیں شادی کے لیے رضامند کر لیا ہے نا؟ بولو ماہم، تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ ماہم اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود اس کی عافیت کو سوچ کر ہی کانپ رہی تھی۔ وہ احمد کے لیے زہرا کی دیوانگی سے آشنا تھی، وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کھانے کا پوچھ کر وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ زہرا کے کانوں میں اس ظالم شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ زہرا کو اس کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا جسے اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے جیسے نوازوں کا گلا دبانا چاہتی ہو، انہیں روکنا چاہتی ہو، مگر نہ دارد۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو زہرا پر نظر پڑی۔ اپنی نازوں سے پلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی۔ زہرا جو کہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر نظریں جمائے گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اچانک کسی کی موجودگی کے احساس نے اس نے گردن موڑی تو اپنی ماں کو دیکھتے ہی جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے کر ہذیانی کی کیفیت میں پوچھنے لگی، امی آپ نے احمد سے پوچھا نہیں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا امی وہ میری بچپن کی محبت ہے۔ آپ پھپھو سے بات کریں، دیکھنا پھپھو ڈانٹیں گے انہیں، پھر وہ فوراً مان جائیں گے۔ زہرا اپنی ماں کے گلے لگی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ نورین بیگم کو کل جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ خاندان میں ہوئی بیٹی کی بدنامی، زہرا کی احمد کے لیے دیوانگی، اس کی حالت، وہ اسے کیسے سنبھالیں گی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو قابو میں کرتے ہوئے زہرا کے پاس آئی تھی کہ وہ اسے سنبھالیں گی، لیکن زہرا کا رونا تڑپنا دیکھ خود بھی اپنی بیٹی کے نصیب پر رو پڑی۔ زہرا میری جان، چپ ہو جاؤ، ایسے نہیں روتے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ چپ کر جاؤ زہرا، تم ایسے روگی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تمہیں دیکھ کر ہی جیتی ہوں نا۔ کیوں امی، کیوں نہیں ہے وہ میرے نصیب میں تو صرف ان سے محبت کرتی ہوں نا، پھر وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ امی میں احمد کے بغیر مر جاؤں گی، آپ پلیز کچھ کریں۔ زہرا اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ نورین بیگم آنسو بہاتی ہوئی اپنی بیٹی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی قسمت پر سوائے افسوس کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں پڑے لکڑی کے سنگل بیڈ پر بیٹھی زہرا کی دادی جان، جنہوں نے سر پر درد کی وجہ سے سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ سامنے حیدر صاحب اور ان کے ساتھ عادل صاحب بیٹھے اپنے بھتیجے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہمیشہ سے ہی غصے کا تیز تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا مسلسل اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، ابو مجھے حیرانگی ہے آپ پر، آپ نے پھپھو کو آخر ایسا کیوں کہا کہ اگر احمد واپس آ جائے گا تو ہم زہرا کی شادی اس سے کر دیں گے؟ ہماری زہرا کی کوئی عزت ہے؟ ایسے کیسے اس شخص نے 1 منٹ میں میری بہن کو ٹھکرا دیا؟ میں اس کی جان لے لوں گا اگر وہ میرے سامنے بھی آیا تو۔ اب اگر وہ شخص آ کر زہرا کے قدموں میں گر کر بھی معافی مانگے نا تو میں تب بھی زہرا کی شادی اس سے نہ کروں، اس نے ضبط سے کہا۔
لیکن بیٹا تم یہ بھی تو دیکھو نا، جتنی بدنامی زہرا کے خاندان میں ہو چکی ہے، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ ایسے موقع پر کوئی لڑکے کا قصور نہیں مانتا، سب لڑکی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ عادل صاحب نے اپنے بھتیجے کو سمجھانا چاہا۔ نہیں چاچو، یہ بات تو پکی ہے کہ اب زہرا کی شادی احمد سے کبھی نہیں ہوگی، مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اور ان سب میں جتنا قصور احمد کا ہے اتنا ہی پھوپھو کا بھی ہے۔ ارسلان کا لہجہ اٹل تھا۔ جب اولاد خود سر ہو جائے، اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھے ہی نہ، تو ماں باپ کے سر ایسے ہی شرم سے جھکتے ہیں جیسے آج تمہاری پھوپھو شرمندہ تھیں۔ حیدر صاحب نے افسوس سے کہا۔ نہیں ابو، میں آپ کی بات پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوں۔ اگر پھوپھو چاہتی تو یہ سب کچھ روک سکتی تھی۔ جب وہ کمینہ راضی نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی یہ ڈرامہ لگانے کی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، منگنی ہی ٹوٹتی، مگر یوں شادی میں ہمیں اور زہرا کو پورے خاندان کے سامنے ذلیل تو نہ ہونا پڑتا۔ اس کی پیشانی کی رگیں ہنوز تنی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ارسلان، مجھے نائمہ سے ایسی بالکل امید نہیں تھی۔ اگر احمد میرا نواسا ہے تو زہرا میری لاڈوں میں پلی پوتی۔ بس اب میں کسی سے کوئی بات نہ سنوں، ہمارا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نائمہ سے سارے رشتے ناتے وہاں اس کے گھر ہی توڑ آئی تھی۔ اب تم میں سے اگر کسی نے اس سے رابطہ بھی کیا نا تو وہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ زہرا کی دادی کسول پسند اور باروب خاتون تھی۔ یہ رشتہ بھی زہرا کی دادی نے ہی طے کیا تھا۔ آج تک خاندان میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ان کی حکم عدولی کرتا، مگر ان کے اپنے نواسے نے ہی ان کا سر جھکا دیا تھا اپنے خاندان والوں کے سامنے، اور یہ بات ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھی۔ لیکن اماں، ہماری ایک ہی تو بہن ہے، ہم اس کے بیٹے کی کیے کی سزا اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ عادل صاحب نے اماں کو سمجھانا چاہا۔ دادی جان کے جواب دینے سے پہلے ارسلان بولا، معاف کیجیے گا چاچو، اگر ان سب کی جگہ ماہم ہوتی تو آپ تب کیا کرتے؟ ارسلان کی بات کمرے میں داخل ہوتی ماہم بخوبی سن چکی تھی، جس سے ماہم کے ہاتھ کانپے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے گرتے گرتے بچی تھی۔ ہلکی سی آواز پیدا ہونے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماہم نے ایک شفقتناک نظر ارسلان پر ڈالی اور ٹرے لا کر ٹیبل پر رکھ کر سب کو چائے دینے لگی۔ ارسلان نے اسے ایک نظر دے کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ اب بس اس گھر میں مجھے کوئی بھی دوبارہ قصہ نہیں چھیڑتا نظر آئے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر مجھے پتا چلا کہ کوئی میرے فیصلے کے خلاف گیا ہے تو وہ اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ سمجھ گئے ہو نا سب؟ دادی نے انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا تھا، اور ان کی اولاد ان کے فیصلے کے خلاف جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زہرا کی شادی ٹوٹے ہوئے آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس ہفتے کے دوران اس نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ اس دوران اس کی امی، ابو، ارسلان، ماہم، گھر کے باقی سب افراد اسے واپس نارمل کرنے، جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھنے کی تلقین کرتے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی اور ہر ایک سے یہی سوال پوچھتی کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کس بات کی سزا ملی۔ زہرا کی منگنی اس کے کزن احمد سے بچپن میں ہوئی تھی، جب زہرا 10 سال کی تھی۔ پہلے پل یہ منگنی پسندیدگی تک تھی، لیکن جب زہرا کو اپنے رشتے کی سمجھ آئی تو احمد کو ہی اپنے خوابوں میں، خیالوں میں سوچنا، اس سے محبت کرنا زہرا کے لیے فطری تھا۔ احمد پڑھائی میں ہمیشہ سے ہی ٹاپ پر رہا، اور زہرا اس کی ذہانت، اس کی پرسنالٹی سے بہت امپریس تھی۔ جب بھی زہرا کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا تو احمد اسے پڑھاتا، زہرا تو اس کی اتنی سی توجہ پر ہی نہال ہو جاتی۔ احمد نے کبھی کوئی اس سے وعدہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی اظہار محبت، نہ کوئی خواب دکھائے۔ احمد زہرا سے 4 سال بڑا تھا۔ جب زہرا نے میٹرک کمپلیٹ کیا تو احمد ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ اپنے چاچو کے پاس چلا گیا۔ اس دوران زہرا کی کبھی بھی احمد سے بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسے احمد کی مصروفیت سمجھتی تھی۔ زہرا کا BA کمپلیٹ ہوئے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے جب پھوپھو نے آ کر شادی کی تاریخ مانگی اور بتایا کہ احمد پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور وہ 1 ہفتے میں واپس آ رہا ہے۔ زہرا پھوپھو کو بہت پسند تھی، وہ ہر حال میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ زہرا کے پیر تو خوشی سے زمین پر لگتے ہی نہیں تھے، جسے اس نے چاہا وہ اسے ملنے جا رہا تھا، مگر قسمت، اللہ کے فیصلے، جس میں ہم انسان دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ آج جو کہ سنڈے تھا، اس لیے حدید اور ہادی شاپنگ کرنے شاپنگ مال آئے ہوئے تھے۔ حدید پچھلے 2 گھنٹے سے ہادی کو لے کر پورا مال گھوم چکا تھا۔ اس دوران ہادی نے اپنی اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی، جبکہ حدید کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مغرور سے انداز میں ہر چیز پر نظر ڈالتا شاپ سے واک آؤٹ کر جاتا، اور ہادی بڑے صبر سے اس کے ساتھ ساتھ ہر شاپ پر جاتا، کبھی کوئی شرٹ نکال کر دیتا، کبھی کوئی ٹی شرٹ لگا کر اس کے ساتھ دکھتا، کبھی اس کی کوئی شرٹ ریک سے نکال کر دیتا، لیکن وہ ایک نظر ڈال کر رکھ دیتا۔ لیکن اب ہادی کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سارے شاپنگ بیگز حدید کے آگے پھینک دیے اور غصے سے گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ حدید اس کے یوں شاپنگ بیگز پھینکنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تیرا؟ حدید نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
میرا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن تیرا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے، اور یہ جو تیری اتنی لمبی ناک ہے نا جس کے نیچے کچھ آتا ہی نہیں ہے، سدھر جاؤ ورنہ تیرے جیسے اپنی بیویوں سے مار ہی کھایا کرتے ہیں۔ ہادی نے غصے سے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مستقبل کا نقشہ بھی کھینچا تھا۔ آہ ناک چھوڑو میرا، کچھ پسند آئے گا تو لوں گا، تیری طرح تو نہیں ہر چیز اٹھا کر پیک کروائی جاؤں۔ حدید نے اس کے ہاتھ اپنے ناک سے جھٹکتے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تیری ماما ہوں جو اپنے بدتمیز باغی اور اڑیل بیٹے کو ہر دکان پر لے کر جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے، ہنی یہ ڈریس کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ لے لو وہ لے لو۔ ہادی نے باقاعدہ عورتوں والی آواز نکال کر اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے گویا اس کی ماں بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ ہا 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 میری ہادی ماما، یہ کہتے ہوئے حدید کا کہکا مال میں گونجا تھا۔ اسے اس کی ایکٹنگ بہت پسند آئی تھی اور ہادی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ دفع ہو جا کمینے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی تیرے ساتھ شاپنگ پر آئے۔ ہادی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ناراض ہو کر سر جھٹکتا مال سے باہر چلا گیا۔ حدید نے زمین پر پڑے سارے شاپنگ بیگز اٹھائے اور اسے آوازیں دیتا ہوا منانے کی غرض سے اس کے پیچھے لپکا۔ اسے یہ روٹھا ہوا ہادی کسی معصوم بچے کی طرح لگا تھا اور ہادی اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ارسلان مصروف سے انداز میں الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈال رہا تھا اور کافی تھکا تھکا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے ایک ہفتے میں اگر زہرا تکلیف میں تھی تو سکون کی نیند وہ بھی نہیں سویا تھا۔ زہرا کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کا بس چلتا تو احمد کو لا کر زہرا کے قدموں میں پھینک دیتا۔ ارسلان ایک بہت ذمہ دار بیٹا اور اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرنے والا بھائی تھا۔ ارسلان کو راولپنڈی سے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور آج اسے ہر حال واپس جانا تھا۔ ارسلان نے MBA کیا ہوا تھا اور راولپنڈی میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ پہلے اس کمپنی کی برانچ فیصل آباد میں ہی تھی لیکن اب اسے 1 سال ہو چکا تھا اس کمپنی کی برانچ کو راولپنڈی میں شفٹ ہوئے، اس لیے ارسلان اب راولپنڈی میں ہی کمپنی کی طرف سے دیے گئے گھر میں رہتا تھا۔ بیگ پیک کرنے کے بعد الماری سے اپنے ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا اور اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی امی کو آواز دینے لگا۔ ماہم کچن میں زہرا کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بنا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی، اس تک آئی اور آنکھیں نیچے کیے ہوئے ڈرے ہوئے پوچھنے لگی، وہ تائی امی تو باہر گئی ہیں کسی کام سے، آپ کو کوئی کام تھا؟ ارسلان بس خاموشی سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ماہم کو ڈرے سہمے انداز میں پوچھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کو جب کوئی جواب نہ ملا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے فوراً واپس نظریں کر لی تھی۔ اس کے یوں سر نیچے کرنے پر ارسلان نے ایک لمبا سانس لیا تھا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، ہاں کام تو تھا تمہاری تائی امی سے، لیکن اب وہ گھر پر نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے پڑیں گے۔ ماہم فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، لائیں میں کر دیتی ہوں پریس۔ نو اٹس اوکے، خواہ مخواہ تمہیں زحمت ہوگی، مجھے خوشی ہوگی، ماہم نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اب بیڈ پر سے پڑے اس کے کپڑے اٹھائے اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارسلان نے اسے پیچھے سے آواز دی اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ سوری۔ ماہم اس کی آواز دینے پر پلٹی نہیں تھی۔ اس کے سوری کہنے پر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس لیے؟ ارسلان ابھی کل جو دادی کے کمرے میں اس نے چاچو سے ماہم کے بارے میں کہا اس کا ذکر کرنے والا تھا۔ جب ماہم کو وجہ یاد آئی تو اس کے بولنے سے وہ پہلے ہی بولی تھی، اٹس اوکے، میں آپ کی کسی بات کا مائنڈ نہیں کرتی، اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو فوراً ہی صاف کرتی وہاں سے چلے گئی۔ یہ ماہم ہی جانتی تھی کہ کل ارسلان کے منہ سے یہ بات سن کر اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی اور اس نے اپنے آنسو سب کے سامنے کیسے کنٹرول کیے تھے۔ ارسلان اس کی آنکھوں میں آئے آنسو بخوبی دیکھ چکا تھا، لیکن اس سے زیادہ ماہم سے ہمدردی کرنے کی اجازت اس کی انا اس کو نہیں دیتی تھی۔ ایک نکھری اور خوبصورت صبح اسلام آباد میں بھی اتری تھی جو ماحول میں ایک سکون طاری کیے ہوئے تھی۔ حدید اٹھ جاؤ میری جان، دیکھو 8 بج رہے ہیں، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا، لیٹ ہو جاؤ گے۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے کمبل اتارا جسے وہ منہ تک اوڑے سو رہا تھا۔ آسیہ بیگم کے کمبل اتارنے پر ہلکا سا کسمسایا تھا اور نیم آنکھوں سے اپنے سرہانے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا۔ کالے بال جو کہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اپنی گرے آنکھوں میں خفگی لیے وہ ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آسیہ بیگم کو اپنے بیٹے پر خوب پیار آیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں پر بوسہ دیتی ہوئی پیار سے بولی، اٹھ جاؤ میری جان، تم خود ہی تو کہتے ہو کہ تم یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتے ہو، تمہیں ڈانٹ کر اٹھایا کروں، اب پھر خفا کیوں ہو رہے ہو؟ موم میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، ڈیڈ نے مجھے میری برتھ ڈے پر نئی گاڑی گفٹ کی ہے اور میں اسے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑا رہا ہوں۔ آئی کانٹ ٹیل یو موم مائی فیلنگز وائل ڈرائیونگ کار۔ وہ بڑے شوق سے آسیہ بیگم کو اپنے خواب سنا رہا تھا۔ اس دوران حدید کی گرے آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ بس حدید، تمہیں تو گاڑیوں کے ہی خواب آتے رہتے ہیں، ہر برتھ ڈے پر نئی ماڈل کی گاڑی، اور پھر 1 سال میں تمہارے اس گاڑی سے دل بھر جاتا ہے۔ تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مطلب کوئی پسند تو ہوگی، مجھ سے کیوں ملوا رہے ہو؟
आसिया बेगम ने मुतजस्सिस से पूछा। अपनी माँ की बात सुनकर हदीद हंसा था और थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ सोचने की एक्टिंग की थी। एक तो आसिया बेगम को सताना उसका पसंदीदा मशगला था। जिस पर आसिया बेगम थोड़ा खफा होते हुए बोली, बस मैं कुछ नहीं सुन रही हदीद, तुम्हारा एमफिल कंप्लीट होते ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? 4 दिन कभी इसके साथ तो 4 दिन कभी उसके साथ, कोई फैसला करो और मुझे बताओ। आसिया बेगम का अंदाज हतमी था। हदीद बेड से उठकर अपनी माँ के सामने खड़े होते हुए उनके कंधे पर अपने बाजू फैलाते हुए शरीर से लहजे में बोला था, मोम, मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा, लेकिन बड़े होकर। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं और मैं एक नहीं इकट्ठी 4 शादियां करूंगा। फिर देखिएगा घर में कितनी रौनक लगेगी। एक बीवी मेरे इस कमरे में रहेगी, दूसरी उस कमरे में। सोचे मोम क्या मंजर होंगे, और आपके सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। हदीद का अंदाज गैर संजीदा था। वाकई में इतना बड़ा बच्चा कहीं नहीं देखा मैंने। पता नहीं तुम कब बड़े होगे, और तुम्हें शर्म नहीं आती ना? बेगैरत, माँ के सामने कैसी बातें कर रहे हो? आसिया बेगम ने एक धप उसकी कमर में रसीद की। चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो खुफकी से उसे कहती हुई कमरे से चले गई थी। हदीद अपनी कमर से हिलाता हुआ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए जी मोम कहता वॉशरूम चले गया, जबकि सुबह सुबह आसिया बेगम को सताकर वो अपने दिन का बाकायदा आगाज कर चुका था। आज ज़हरा पूरे 3 हफ्तों के बाद अपने कमरे से निकली थी। बाहर सेन में पड़े पलंग पर बैठी खामोशी से सामने लगे पौधों को देखते हुए जाने वो कौन सी सोचों में गुम थी। अरसलान उसे जाने से पहले बहुत समझा कर गया था कि वो बिल्कुल नहीं रोएगी, जो हुआ उसे एक बुरा हादसा समझकर भूल जाए। अरसलान जाने के बाद रोज़ रात को ऑफिस से आकर ज़हरा से 1 घंटा फ़ोन पर बात करता। कभी अपने ऑफिस की कोई बात बताता, कभी इधर उधर की बातें करता। उसका ध्यान उस तरफ से हटाने की पूरी कोशिश करता और ऐसे बात करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़हरा खामोशी से उसकी बातें सुनती और जवाब में सिर्फ जी या के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। ज़हरा ने अब रोना ख़त्म कर दिया था। शायद उसकी आंखों में आंसू ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक मुस्तकिल खामोशी ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। माम दादी जान का बाजू पकड़े उन्हें सहन में लाई और ज़हरा के पास ही पलंग पर बैठा दिया। दादी जान ज़हरा को यूं खुली फिजा में बैठा देख बहुत खुश हुई और प्यार उसके माथे पर बोसा दिया था। ज़हरा मेरी जान, ये बालों का क्या हाल किया हुआ है? रेशम जैसे बाल थे मेरी गुड़िया के, अब क्या हशर कर लिया है बालों का। जाओ माम, जल्दी से जाओ और मेरे कमरे से बादाम वाला तेल लेकर आओ। मैं अपनी गुड़िया के बालों में आज खुद तेल लगाऊंगी। दादी ने प्यार से ज़हरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। नहीं दादी जान, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ज़हरा ने इल्तिजाई अंदाज में दादी को देखते हुए कहा। माहम ने तेल की बोतल लाकर दादी जान को दी और ज़हरा के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाते हुए प्यार से बोली थी, तुम सोच भी नहीं सकती ज़हरा, मुझे तुम्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटते देखकर कितनी खुशी हो रही है। अच्छा बताओ क्या खाएगी मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं भी बना कर लाती हूँ, माहम ने प्यार से कहा। ज़हरा ने हल्के से मुस्कुराकर माहम की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा चलो मैं खुद ही तुम्हारी पसंद का कुछ बनाकर लाती हूँ। माहम मुस्कुराती हुई किचन में चले गई। दादी जान ने अपनी दोनों पोतियों का प्यार देकर दिल ही दिल में उनके अच्छे नसीब और खुशियों की दुआ की थी। माहम के जाने के बाद ज़हरा ने खामोशी से अपनी दादी जान की गोद में सर रखकर आंखें मूंद ली और दादी जान उसके सर पर प्यार करने लगी। गजब खुदा का अम्मा जान, आपको पता है कि अहमद ने अमेरिका में एक अमीर तरीन लड़की से शादी कर ली। राबिया बेगम भागती हुई अपने कमरे से निकलकर अपनी सास को इत्तला देने आई थी, जिस पर दादी जान के माथे पर शिकनों का जाल उभरा था। ज़हरा को दादी जान की गोद में लेटे अभी 10 मिनट ही हुए थे और वह जाग रही थी। अहमद के मुतालिक अपनी चाची के मुंह से ये बात सुनते ही वो फ़ौरन उठकर बैठी और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये खबर ज़हरा का दिल बुरी तरह से छलनी कर गया था। दादी ने ज़हरा को चुप करवाना चाहा, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने कमरे की तरफ चले गई। राबिया बेगम के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, जिससे वो जो काम करने आई हो वो पूरा हो गया हो। बहू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में अहमद का नाम लेने की, और वो भी ज़हरा के सामने? तुम अपने आप को समझती क्या हो? आखिर आग लगाने वाली आदत तुम्हारी कब जाएगी? दादी ने गरजदार आवाज़ में अपनी बहू की क्लास ली थी और राबिया बेगम फ़ौरन ही मासूम बनने की एक्टिंग करती हुई बोली, नहीं अम्मा जान, कसम ले लें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो खबर सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए फ़ौरन आपको बताने आ गई। आप कहे तो पैर पकड़कर आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। हमारा नाइमा और उसकी औलाद से अब कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी ज़ुबान पर उस घर का जिक्र भी सुना तो तुम्हें भी इसके घर चलता करूँगी। दादी ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए रुबीना बेगम की तबीयत साफ़ की थी। जी अम्मा जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राबिया बेगम बज़ाहिर नदामत ज़दा चेहरे से कहते हुए वहाँ से फ़ौरन चले गई। ज़हरा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठकर रोना शुरू हो गई। माहम किचन से ही अपनी माँ की बातें सुन चुकी थी और ज़हरा के पीछे उसके कमरे की तरफ लपकी थी। ज़हरा माहम को देखते ही उसके गले लगकर बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई। उसका जहन इस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं था।
تھوڑی دیر بعد جب وہ رو رو کر تھک گئی تو ماہم نے اسے پانی پلایا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بالکل بجھ چکی تھی۔ ماہم نے اس کے چہرے پر آئے سارے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹ دیے اور اب وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ زہرا تمہیں پتہ ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ ماہم ویسے کیسے وہاں پر کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ اس کی شادی تو مجھ سے ہونی تھی، میں زہرا حیدر، اس کے بچپن کے منگیتر، پھر وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ تم مجھے دیکھو اور بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے، کوئی وجہ تو بتاؤ جس کی وجہ سے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ بولو ماہم، جواب دو، زہرا نے دیوانگی کی سی کیفیت میں کہا۔ زہرا تمہیں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے، تم پلیز اسے بھول جاؤ۔ زہرا اپنے بارے میں سوچو، اپنی حالت دیکھو، تم اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ تمہیں پتہ ہے زہرا، تائی امی تمہاری یہ حالت دیکھ کر، تمہیں روتا دیکھ کر مسلسل بیمار رہنے لگی ہیں۔ وہ تمہیں شو نہیں کرتی، لیکن وہ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ پلیز زہرا، احمد کے پیچھے رونا چھوڑ دو اور ان سب کی قدر کرو جو تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو تمہیں دیکھ کر جیتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ماہم نے اسے سمجھانا چاہا۔ ماہم، اس کے لیے رونا، اس کے لیے تڑپنا میرے اختیار میں نہیں ہے، زہرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اسے بھولنے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا، میرے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اسپیشلی اپنی امی کے لیے، ارسلان کے لیے۔ میں کوشش کروں گی کہ امی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، زہرا نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ گڈ گرل، اب میں تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہ دیکھوں۔ ماہم اس کا گال تھپتھپا کر کنگھا لے کر اس کے بال برش کرنے لگی اور زہرا کی آنکھ سے کتنے ہی بے آواز آنسو بہتے چلے گئے۔ نسیم بیگم زہرا کی دادی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حیدر صاحب بڑے، ان کی بیوی نورین بیگم ہیں جن کے 2 بچے ارسلان اور زہرا۔ دوسرے نمبر پر نائمہ ہیں، ان کے شوہر کا نام عباد ہے جن کا ایک ہی بیٹا احمد ہے، فیصل آباد میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کے بعد عادل صاحب جن کی بیوی رابعہ اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی ماہم ہے۔ ماہم اور زہرا دونوں ہی ہم عمر ہیں۔ ماہم کی منگنی ارسلان سے بچپن میں ہوئی تھی اور زہرا کی احمد سے۔ ماہم اور زہرا نے فیصل آباد کی ہی ایک گرلز کالج سے BA کیا تھا۔ زہرا پڑھائی میں نارمل تھی اور اس کا آگے MA کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماہم پڑھائی میں بہت ذہین تھی اور آگے MA کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کی ارسلان نے اجازت نہ دی۔ اب ماہم پرائیویٹ ہی MA کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اور زہرا کزنز کم اور بیسٹ فرینڈ زیادہ تھی۔ زہرا کو گھر میں سبھی پیار کرتے تھے، جسے رابعہ بیگم کافی جیلس ہوتی تھی اور ماہم کو زہرا سے دور رہنے کا کہتی، لیکن ماہم ماں کی اس بات کو سراسر اگنور کرتی تھی۔ تائی اور تایا جان ماہم کو بھی زہرا کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کا گھر فیصل آباد کے خوبصورت شہر میں ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی واپس اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ زہرا اب اپنی فیملی کے ساتھ ہنستی، ان سے باتیں کرتی، سب ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ زہرا احمد کو بھول گئی ہے، لیکن یہ تو زہرا ہی جانتی تھی۔ یہ سب ماہم کے سمجھانے کا اثر تھا۔ وہ مزید اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زہرا اپنے عزیز رشتوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے دل کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اپنی ماں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ اب نارمل ہو گئی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ بھول گئی ہے۔ آج فرائیڈے کا دن تھا۔ تایا جان اور چچا جان گھر پر ہی تھے۔ ارسلان بھی ویکنڈ گزارنے آیا ہوا تھا اور زہرا کو ہنستا مسکراتا دیکھ خوش تھا۔ آج کھانے میں خاص اہتمام کیا گیا تھا اور ارسلان کے آنے کی خوشی میں اور سارا کھانا ماہم نے بنایا تھا۔ زہرا نے بس ماہم کی ہیلپ کی تھی۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ماہم زہرا کو لیے چھت پر آ گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے کالج کے دنوں کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ زہرا، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو سچ سچ جواب دو گی؟ ماہم نے اچانک ہی زہرا سے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، زہرا بھی سیریس ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم احمد کو بھول گئی ہو نا؟ اب تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے نا؟ تم نے اسے اپنے دل سے نکال تو دیا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو پھر کیا ایسے شخص کو سوچنا، اس سے محبت کرنا فضول ہے جسے آپ کی محبت کی قدر ہی نہ ہو۔ ماہم اپنی بات کہہ کر زہرا کے تاثرات دیکھنے لگی، جہاں بہت کچھ بدلا تھا۔ احمد کے نام پر زہرا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماہم، میں اسے بھول گئی ہوں؟ کیا پہلی محبت کو بھلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے اسے اپنے دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میرے دل سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے ماہم، میرا دل اس شخص کے لیے پاگل ہے۔ اگر آج بھی وہ کہیں سے آ جائے اور اپنے کی ایک دفعہ، بس ایک دفعہ معافی مانگ لے تو میں اسے فوراً معاف کر دوں گی۔ یہ دل احمد کے معاملے میں کبھی سخت ہوا ہی نہیں، مجھے بس اس کے پلٹ آنے کا انتظار ہے۔ زہرا کا انداز حتمی تھا، سنجیدہ تھا۔ ماہم تو اس کے جواب پر تعصب سے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ احمد کبھی واپس نہ آئے۔
ہادی یونیورسٹی کی کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کی نظر سامنے سے آتے حدید پر پڑی تو باقی سب کو متوجہ کرتا ہوا بولا, وہ دیکھو آ گیا ہمارا ہیرو پلس سنگر. حدید جس نے وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, ساتھ بلو جینس, بالوں کو جل سے سیٹ کیے, اپنی گرے آنکھوں پر بلیک گوگلز لگائے, ہاتھ میں گٹار پکڑے وہ کسی بالی ووڈ کا ہیرو لگ رہا تھا. چلتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ہادی سے گلے مل کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا. عمر حدید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, ایسے ہی نہیں لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی, جب یہ جناب اتنا تیار ہو کر آئیں گے تو پھر رشتے بھی تو آئیں گے نا. عمر نے اپنی بات کے آخر پر ہادی کے ہاتھ پر تالی ماری تھی. ہاں, بات صرف تیار ہونے سے نہیں بنتی, بندے کی شکل بھی اچھی ہونی چاہیے, اور الحمدللہ میری شکل بہت اچھی ہے. حدید نے یہ بات گوگلز آنکھوں سے اتارتے ہوئے بڑے غرور سے کہی تھی. اسے اپنی ہینڈسمنیس پر بہت ہی ضم تھا. ہاں بالکل, تیری شکل تو اچھی ہونی ہی تھی, آخر تم ہادی ابراہیم کے دوست ہو, اور ہادی خوبصورت دوست بناتا ہے. ہادی نے اسٹائل سے اپنے کالر سیٹ کرتے ہوئے کہا. ہادی تو اپنے آپ کو کسی ریاست کا شہزادہ ہی تصور کرتا تھا. بڑا احسان ہے آپ کا بادشاہ سلامت, آپ نے مجھے اپنا دوست بنایا, میرے تو نصیب ہی جاگ گئے آپ سے دوستی کرنے پر. حدید نے ہلکا سا سر کو خم دے کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تنزن کہا تھا, اور ہادی کی آنکھوں میں شرارت چمکی. ہادی نے اس کا جیل سے سیٹ کیا ہوا ہیئر اسٹائل اپنے ہاتھوں سے خراب کیا تھا, اور 1 سیکنڈ کی دیر لگائے وہاں سے بھاگ گیا, جبکہ حدید اس کی اس حرکت پر ضبط نہ کر سکا. اب ہادی آگے تھا اور حدید اس کے پیچھے. یہ ان دونوں کے روز کا معمول تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. حدید اور ہادی بہت اچھے دوست تھے. ویسے تو ان کے اور بھی بہت سے سارے دوست تھے, لیکن وہ اپنی شرارتوں میں کسی تیسرے کو شامل نہیں کرتے تھے. ماہم کے گھر کے نزدیک ایک اکیڈمی تھی, جس میں شام کو وہ 2 گھنٹے کے لیے پڑھنے جاتی تھی. اس اکیڈمی میں لڑکے بھی پڑھتے تھے, لیکن ان کی کلاسز الگ ہوتی تھی, گرلز کے الگ اور بوائز کے الگ. اسی وجہ سے اسے یہ اکیڈمی جوائن کرنے کی اجازت ملی تھی. اکیڈمی گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی, اس لیے جاتے ہوئے وہ اکیلی ہی جاتی تھی, اور واپسی پر اسے عادل صاحب لینے جاتے, یا کبھی حیدر صاحب فری ہوتے تو وہ لینے چلے جاتے. لیکن اسے واپسی پر اکیلے آنے سے منع کیا تھا. لاؤنج میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب حیدر صاحب نے عادل صاحب کو متوجہ کیا. چائے پی کر عادل, فوراً میرے کمرے میں آنا, کل کی میٹنگ ڈسکس کرنی ہے. جی ٹھیک ہے بھائی صاحب, پہلے میں ماہم کو اکیڈمی سے لے آؤں, ٹائم ہو گیا ہے, پھر ڈسکس کرتے ہیں. عادل صاحب گاڑی کی چابی لیے کھڑے ہو گئے اور باہر جانے لگے, جب حیدر صاحب نے انہیں روکا. ارسلان لے آتا ہے ماہم کو, ویسے بھی فری ہی ہے, تم آ جاؤ, ہم اپنا کام نپٹا لیتے ہیں. اپنے باپ کی بات سن کر ارسلان نے پہلے ان کی طرف دیکھا, پھر اپنے چاچو کی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے. جی چاچو, میں چلا جاتا ہوں ماہم کو لینے, آپ فکر نہ کریں. کہتے ہوئے ارسلان نے گاڑی کی چابی لی اور باہر چلے گیا. اکیڈمی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو ماہم گیٹ سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور روڈ کی طرف دیکھنے لگی جہاں اس کی گاڑی آتی تھی. ماہم کو کھڑے بھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بولا, اب ماہم عادل ہے. ماہم صرف ارسلان سے ڈرتی تھی, جانے رشتے کی کشش تھی احترام, باقی سب کے ساتھ وہ بہت کانفیڈنس سے بات کرتی تھی. وہ لڑکا بھی کوئی اسٹوڈنٹ معلوم ہوتا تھا, اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے اسی کی طرف متوجہ تھا. جی میں ماہم عادل ہوں, فرمائیے. یہ آپ کے نوٹس آپ نے سر کو دیے تھے, آپ شاید اسے اندر ہی بھول آئی تھی, اسی لیے سر نے مجھے آپ کے پیچھے بھیجا. ماہم نے اس کے ہاتھ میں پکڑے نوٹس کو دیکھا, وہ اسی کے تھے. جی یہ میرے ہی ہیں, تھینکس. وہ لڑکا ماہم کو نوٹس دے کر جا چکا تھا. ماہم نے مڑ کر دیکھا تو جیسے ہی جسم میں جان ہی نہ رہی ہو. ماہم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا. ارسلان گاڑی سے ٹیک لگائے فل غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں شرابی یہ دل ہو گیا, سنبھالو مجھ کو میرے یارو سنبھلنا مشکل ہو گیا. ہال میں چیئر پر ایک لڑکا بیٹھا اپنی گٹار سے خوبصورت دھن بجاتے گانا گا رہا تھا اور ماحول کو سحر زدہ کر رہا تھا. وہ ہمیشہ ہی گانا گانے کے دوران سب سے بیگانہ ہو جاتا تھا. سنگنگ اس کا پیشن تھا, اس کی ہابی تھی. حدید نے گانا گا کر جب اپنی آنکھیں کھولی تو ہر طرف تالیوں کا شور گونجا تھا. سب نے اس کی آواز کی داد دی تھی. سب سے پہلے ہادی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بولا, دل خوش کر دیا تو نے میرا. اب بالکل ایسے ہی فیئر ویل پر گانا بھولنا جانا اتنی مشکل سے سکھایا ہے تمہیں میں نے. ہادی ہمیشہ سے یہ دید کی ہر خوبی کا کریڈٹ خود لیتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اسے جیلس تھا یا وہ اسے کمتر تھا, بس یہ بھی ہادی کا ایک اسٹائل ہی تھا. حدید نے آگے سے ہمیشہ کی طرح اس کی تائید میں سر ہلا کر وائی ناٹ کہا تھا. باقی کلاس میٹس نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی. ہادی کی ڈیڈ کی کال تھی جسے سننے کے لیے ہادی باہر چلے گیا تھا. حدید اپنا گٹار کو کور میں پیک کر رہا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بولی تھی, ہیلو ہینڈسم, کیسے ہو, کہاں گم ہو, میں تمہیں کل سے اتنی کالز کی اور تم نے ایک بھی ریسیو نہیں کی, اور میں پوچھ سکتی ہوں آخر کس کی گلابی آنکھیں دیکھ لی جو تم اتنے دیوانے ہو گئے ہو. علینا نے ایک ہی سانس میں حدید سے بے تحاشا سوال پوچھے تھے. حدید کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری.
اپنے بھواں کو چکاتے ہوئے جیسے اس کی بات سن کر محظوظ ہوا تھا۔ اپنا گٹار سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا تھا، تمہیں دیکھنے کے بعد تو کسی اور کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور تمہاری یہ ہیزل آئز مجھے بہت پسند ہیں۔ حدید کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ حدید خود چل کر کبھی لڑکیوں کے پاس نہیں گیا تھا، اور یہی بات اس کے پیر زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ الینا ان کی کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، کافی ماڈرن تھی اور وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن حدید کا یوں اپنے پر مہربان ہونا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خوبصورت لڑکیوں سے جھوٹ نہیں بولتا، حدید نے اپنی آنکھوں پر گوگلز لگاتے ہوئے کہا۔ پھر میرا فون کیوں نہیں ریسیو کیا؟ اس لڑکی نے تھوڑا سا خفا ہوتے ہوئے حدید کی پنک شرٹ پر لگے بٹنز پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، وہ ایکچولی کل میں ایک فیملی ڈنر میں بزی تھا، لیکن آج کا میرا سارا دن تمہارے نام۔ حدید نے یوں کہا جیسے کوئی بادشاہ اپنی کنیز پر مہربان ہوا ہو۔ وہی ہمیشہ والی بے نیازی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ حدید تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ الینا نے خوشی سے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، چلو چلتے ہیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنا گٹار اٹھایا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ ہادی باہر ہی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر آنکھوں سے اشارے سے پوچھا، کہاں؟ جبکہ حدید نے اسے ایک آنکھ ماری اور لینا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلے گیا۔ پیچھے سے ہادی نے اسے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھا کر اس پر لعنت ڈالی تھی اور زیر لب اسے کمینہ کہا تھا۔ ماہم خود کو بہت کمپوز کرتے ہوئے آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارسلان فرسٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گردن موڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی ماہم کی طرف مڑا تھا۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے لال پڑ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ ماہم کا دل تو اس کی غصے سے بھری آواز پر سہم گیا۔ وہ کیا جواب دیتی، اس کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، کون تھا وہ؟ ارسلان نے دوبارہ پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ ماہم نے ہمت کر کے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ تم آدھے گھنٹے سے کھڑی اس سے باتیں کر رہی ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ ارسلان مسلسل سے گھور رہا تھا۔ نہیں، وہ میرے نوٹس کلاس میں رہ گئے تھے، اسے سر نے بھیجا تھا مجھے دینے۔ ماہم تو ایسے ڈر رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو ماہم، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ ہم تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور میں یہاں پر نہیں ہوتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے گا تم وہ کرو گی۔ آج کے بعد تم اکیڈمی نہیں جاؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ ارسلان نے انگلی اٹھا کر ماہم کو وارن کیا تھا اور مڑ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ماہم کے آنسو اس کے اتنے سخت رویے سے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے جسے وہ اپنی چادر میں جذب کر رہی تھی۔ وہ اسے ایسی لڑکی سمجھتا تھا جو سب کو دھوکہ دیتی ہو، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتی ہو۔ یہ احساس ندامت ہی اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ ماہم اس شخص کو سمجھنے سے ہمیشہ ہی قاصر تھی۔ ارسلان گاڑی چلاتے ہوئے ماہم کی ہچکیاں بخوبی سن سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت کسی ہمدردی کے موڈ میں نہیں تھا۔ اف، اس بندے کا غصہ جسے اور جذب بناتا تھا۔ کچھ لوگ غصے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں، غصہ ان پر جچتا ہے۔ ارسلان بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماہم کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی جذباتی تھا۔ زہرا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی احمد کی تصویر دیکھ رہی تھی جب دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ چونکی اور فوراً ہی تصویر تکیے کے نیچے چھپا دی۔ نورین بیگم اندر داخل ہوئی اور زہرا کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ زہرا کو نورین بیگم کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ ہاں بیٹا، بات تو پریشانی کی ہے۔ تمہاری خالہ 2 ہفتے سے بیڈ پر پڑی ہے اپنا پاؤں تڑوا کر۔ یہ بات بھی مجھے پتہ نہ چلتی اگر مجھ سے آج فون نہ کرتی۔ ڈاکٹر نے اسے 2 ماہ کے لیے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا بولا ہے۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ امی، خالہ جانی ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی اتنے دنوں سے خالہ جانی نے مجھے کوئی کال بھی نہیں کی، زہرا نے یاد آتے ہی کہا تھا۔ ہاں، کہہ تو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اوپر سے تمہارے انکل کو بھی کام کے سلسلے میں دبئی جانا پڑ گیا، سارا گھر نوکروں کے سپرد کیا ہوا ہے، اور احسن ہی تمہاری خالہ کا خیال رکھتا ہے، نورین بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن امی، احسن تو چھوٹا ہے، وہ کیسے خالہ جانی کا خیال رکھ سکتا ہے؟ زہرا کو اپنا فرسٹ ایئر کا کزن یاد آیا جو صرف پڑھائی میں ہی انٹیلیجنٹ تھا، باقی کے معاملات میں وہ بہت گھبرا جاتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ زہرا، میری ایک بات مانو گی؟ جی امی، کہیے کیا بات ہے؟ زہرا نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ زہرا، تم 1 ماہ کے لیے اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ اسلام آباد، کم از کم مجھے فکر تو نہیں ہوگی نا؟ نورین بیگم نے اپنی بات کہہ کر بڑی آس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ امی، میں کیسے اتنی دور جا کر رہ سکتی ہوں؟ زہرا اپنی ماں کو انکار کرنے کا سوچ رہی تھی، جب ان کی طرف دیکھا تو وہ پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے امی، میں چلی جاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں بس۔ زہرا دل سے بھی بالکل رضامند نہیں تھی، مگر کچھ کام اپنوں کی خوشی کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بھی اپنی ماں کی خوشی کے لیے اسلام آباد جا رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، تم نے تو میری پریشانی ہی ختم کر دی، کم از کم میں مطمئن رہوں گی۔ تم اپنی پیکنگ کر لو، کل ارسلان کے ساتھ ہی چلے جانا۔
نورین بیگم تو خوشی ہو گئی تھی اس کے ہاں کرنے پر۔ وہ تو زہرا کو وہاں کسی اور مقصد کے لیے بھیج رہی تھی، اس لیے دل ہی میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ زہرا جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جی امی ٹھیک ہے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں، زہرا نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے تو دل اور اداس ہو گیا تھا۔ نورین بیگم کمرے سے باہر چلے گئی اور زہرا الماری کی طرف پیکنگ کرنے۔ زہرا آج سے پہلے بھی کتنی دفعہ اپنی خالہ کے گھر رہنے گئی تھی، لیکن تب وہ فیصل آباد میں ہی رہتی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی خالہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی اور زہرا اسلام آباد کبھی نہیں گئی تھی۔ نورین بیگم کی ایک ہی بہن تھی عائشہ، جنہوں نے MSc کی ہوئی تھی اور نورین بیگم کی بہت لاڈلی تھی۔ زہرا کی اپنی عائشہ خالہ سے بہت دوستی تھی، وہ اس کی خالہ کم اور سہیلی زیادہ تھی۔ عائشہ نے اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد ایک اسکول جوائن کیا تھا جس میں وہ وائس پرنسپل کی جاب کر رہی تھی۔ عائشہ کا ایک ہی بیٹا احسن جو کہ فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کے شوہر فیصل انجینئر تھے جو آئے دن وہ ملک سے باہر رہتے تھے۔ اسلام آباد جانا زہرا کے لیے ایک نیا امتحان تھا جو زہرا کی آئندہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہمارے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو ہمیں وقت آنے پر سمجھ آتی ہے۔ وقتی طور پر جذباتی ہو کر ہم اپنے رب سے بے شمار گلے شکوے کر بیٹھتے ہیں، مگر اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کہ ہمارا رب تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہم سے بے شمار محبت کرتا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں اپنے بندے کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے۔ کمرے میں AC کی کھنکی سے کافی ٹھنڈک ہوئی تھی جو کہ کمرے کا ماحول پرسکون بنا رہی تھی۔ بیڈ پر سارے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ زہرا نے ڈھیلا سا بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، وائٹ کلر کا کرتا ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے وہ کافی رف سے حلیے میں تھی۔ وہ اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ زہرا صفائی کے معاملے میں بالکل نکمی تھی، اب بھی سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ دوپہر کو ان لوگوں نے نکلنا تھا اسلام آباد کے لیے اور زہرا کی پیکنگ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید لگا کر زہرا نے اپنا سوٹ کیس ریڈی کیا اور اسے دروازے کے پاس ہی رکھ دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر ماہم اندر داخل ہوئی اور خفا خفا سی زہرا کو دیکھنے لگی۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا اور نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، اب میں نے کیا کیا ہے بہن، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ زہرا تم جا رہی ہو؟ کل سے تو تم نے نام نہیں لیا اور اب اچانک تم اسلام آباد جا رہی ہو۔ یہ بات بھی مجھے تائی امی جان سے ہی پتہ چلی، ورنہ تم نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ماہم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیے اور خفکی سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماہم، بس اچانک جانا پڑ رہا ہے، خالہ جانی کی طبیعت نہیں ٹھیک، اور رہی بات تمہیں بتانے کی تو تم کل سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تو میں کیسے بتاتی، اور میں رات کو تمہارے کمرے میں بھی آئی تھی تو شاید تم سو چکی تھی، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ زہرا نے ماہم کے قریب آ کر اس کے گرد بازو حائل کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ دیکھو ماہم، جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتا دو، تم اتنی جلدی سونے والی تو نہیں ہو، کچھ تو ہوا ہے، چلو شاباش بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ ماہم نے اپنا چہرہ اٹھا کر زہرا کی طرف دیکھا تو اس کی ایک آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زہرا تمہیں پتہ ہے وہ مجھے بد کردار سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتی ہوں، انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نہ کریں، مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میرے کردار پر الزام تو مت لگائیں۔ تم سوچ نہیں سکتی زہرا، کل جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں ڈوب کے مر جاؤں۔ ان کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا میرے لیے، بے اعتباری، غصہ، حقارت۔ یہ سب ارسلان نے کہا ہے تم سے؟ بتاؤ ماہم، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ زہرا نے ماہم کو بیڈ پر بٹھایا اور گلاس پانی میں ڈال کر دیا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ماہم نے زہرا کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ٹیوشن نہیں جائے گی۔ ماہم پلیز چپ کرو، میں ارسلان سے بات کروں گی، یہ محض ایک غلط فہمی ہے، ارسلان کا دل بہت صاف ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ پلیز ماہم چپ کر جاؤ، تم تو اتنی بہادر لڑکی ہو، اس طرح روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں دادی جان سے ارسلان کی شکایت لگاؤں گی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں رلانے کی؟ زہرا ماہم کو چپ کروا رہی تھی اور دروازے کے باہر ڈور نوب پر ارسلان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ زہرا کو بلانے آیا تھا کہ دادی بلا رہی ہیں، جب ماہم کی آواز سن کر وہیں رک گیا اور اس کا ایک ایک شکوہ سن چکا تھا۔